السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 8واں رکوع۔ دیکھیے تو ناظرین، اب تک ہم نے 7 رکوع پڑھ لیے ہیں۔ پچھلے 2 رکوع سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بیان فرمایا گیا ہے، اب جو ہے وہ واقعہ ہی آگے بڑھ رہا ہے، مطلب ابھی وہ واقعہ پورا نہیں ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ابھی ذکر چل رہا ہے۔ اور امید ہے آپ کو وہ 7 رکوع سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں آئے ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ والی 7 ویڈیو ضرور دیکھیں اور تفسیر کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی بھی شخص کسی قوم اور مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کا صلہ خدا کے یہاں ملے گا، اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور پر تم کو اٹھا کر کھڑا کیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ تو تم اس کے بعد پھر گئے یعنی اس عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل و اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ تو ناظرین، پہلے ان 3 آیتوں کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ تو اوپر والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ان یہودیوں میں سے اسلام لائے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو حضرات موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے ہیں، ان کو ان کے رب کی طرف سے جنت میں ثواب ملے گا۔ مطلب جو یہودی تھے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو انہی لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے جنت میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا، یعنی کہ انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور نہ انہیں اپنے پچھلے اعمالوں پر غم ہوگا۔ اور اس کی جو ہے شان نزول یہ ہے، یعنی کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کے دین کے حوالے سے پوچھا جن کے دین پر میں خود تھا، یعنی کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ جو مطلب میرے ساتھی تھے جو میرے دین پر تھے، پھر وہ مر چکے ہیں، ان کو انتقال ہو گیا ہے، تو ان حضرات کے بارے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مطلب کہاں پر ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سب جہنم میں ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ یہ فرمان سنتے ہی زمین میرے لیے تاریک ہو گئی، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ مطلب جو لوگ ایمان لائے اور مطلب وہ پہلے یہودی یا عیسائی تھے لیکن بعد میں وہ ایمان لے کر آ گئے، تو ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا اپنے پچھلے اعمالوں کی وجہ سے، کیونکہ جو پچھلے انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ پھر آگے والی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی جو اللہ تعالیٰ دین عطا فرمائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں تمہیں دین دوں گا اس میں پورا مطلب اس کی پابندی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور حلال چیزوں کو حرام کرتے رہے اور حرام چیزوں کو حلال کرتے رہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان پر نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر کوہ طور مطلب ان کے اوپر شریعت نازل فرمائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک کوہ طور پر بلایا اور وہاں پر انہیں تورات نازل دی، مطلب ان کو نازل فرمائی ان کے اوپر، تو جب تورات لے کر وہ آئے اپنی قوم میں تو ان کی قوم بولی کہ ہم تو یقین نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد یہ خود دیکھنے کے لیے 70 لوگ اکٹھے ہو کر گئے، جیسے میں نے پچھلے رکوع میں آپ کو بتا دیا ہے، تو وہاں پر آپ جا کر سن سکتے ہیں پورا واقعہ۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے تورات کی بھی مطلب خلاف ورزی کی، اس کے حکام کو ماننے سے بھی انکار کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند فرمایا، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر گرانے کے لیے فرما دیا کہ ان کے اوپر کوہ طور کے ذریعے عذاب آ جائے گا اور پہاڑ ان کے اوپر گر پڑے گا اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے اگر اللہ کی انہوں نے نافرمانی اور اس کے احکاموں کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات یہاں پر کی ہے۔ اور آگے والے آیت کی تفسیر یہ ہے کہ مگر تم نے اس عہد و پیمان کی ممانعت کی، اگر اللہ کی طرف سے عذاب اترنے میں دیر نہ ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف نہ بھیجا جاتا تو تم اللہ کے عذاب اور عقوبت کی وجہ سے بہت ہی گھاٹے میں ہوتے۔ اور پھر اب مطلب ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے۔ آگے ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو تم اس عہد کے بعد پھر گئے مطلب نہیں، اور اس کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ کا ترجمہ یہ ہے اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کر گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل اور خوار اور بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہفتے کا دن جو تھا عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ ہفتے کے دن میں وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اس دن ان کو شکار کرنا یا پھر کاروبار کرنا اس کی منادی تھی، ممانعت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے یعنی مچھلی کا شوق رکھتے تھے، مچھلی کے شکار کیا کرتے تھے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہفتے کے دن حرام فرما دیا کہ مچھلی کا شکار مت کرنا، تو انہوں نے جان بوجھ کر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کیے اور اس اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو گروہ بنا دیے، ایک تو وہ لوگ تھے جو بہت نیک تھے اور ایک وہ تھے جو بہت گناہگار سرکش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک والے گروہ تھے ان کی بستی الگ بنا دی اور ان کی بستی الگ بنا دی۔ تو جب ایک دن وہ نیک لوگ جو تھے انہیں کوئی ادھر سے شور و غل کی آواز نہیں آئی، اور دوسری والی بستی میں آ کر جب نیک لوگوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ رات میں جتنے بھی وہاں کے رہنے والے تھے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی شکلوں کو بندر بنا دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے بہت عبرت لی اس بات سے کہ پورے کے پورے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ بندر کی شکل کے بن گئے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں، پھر یہ جو تھے انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا اور یہ ایک دوسرے کو پھر دیکھ کر رویا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن تک زندہ رکھا، پھر 3 دن کے بعد ان کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ تو دیکھیے میری بہنوں، یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کرنے والی چیزوں کو انہوں نے حلال کیا، تو اللہ نے کیسے ان لوگوں کی چہروں کو بگاڑ کر بندر کی شکلوں میں بنا دیا اور 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا۔ اور آج ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی چیزوں کو ہمارے لیے حرام بتایا ہے، لیکن ہم وہ بالکل کوئی اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کل بہت سی چیزیں ہیں، بالکل سب سے جو وہ بتاؤں کامن بات کہ سب سے زیادہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بے پردگی بتائی ہے کہ آج کل ہمارے یہاں بال دکھانا اتنا عام ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام بتایا ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے، اور بالوں کی اتنی پردہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن آج ہمارے یہاں پر آرام سے بال کھول کر لڑکیاں گھومتی ہیں اور انہیں یہی نہیں پتہ کہ اللہ نے اس چیز کو بالکل حرام فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، پورے دن میں ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ کی کتنی حرام کردہ چیزوں کو ہم حلال سمجھ کے کرتے رہتے ہیں۔ ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بے پردگی کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنا چہرہ ایسے کھول کے چلے آتے ہیں کسی کے سامنے۔ تو ہماری قوم پر ایسا عذاب کیوں نہیں آتے؟ ہماری قوم پر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے ہماری ان حرکتوں سے، وہ بھی اگر ہم وہ بھی چاہے تو ہمیں دوبارہ سے ہمیں بندر بنا دے، نعوذ باللہ، ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل فرما دے جیسے بنی اسرائیل پر فرمایا تھا۔ لیکن وہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو کبھی بھی میری امت میں کوئی عذاب نازل مت فرمانا، یعنی کہ دنیا میں کوئی عذاب نازل مت فرمانا ہے تاکہ ان کی عزت بنی رہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہمارے اوپر شرف حاصل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں فرماتا، ورنہ پہلی قوموں میں جنہوں نے بھی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو دکھا دیا۔
تو اس لیے ہمیں اللہ کے غیظ و غضب اور اس کو نہیں للکارنا چاہیے اور بہت اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ اور دیکھو قرآن میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن میں حد سے بڑے یعنی کہ ہفتے کے دن انہوں نے شکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہو جاؤ بندر اور خسارہ پانے والے، ذلیل ہو جاؤ۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بے پردگی سے، بے حیائی سے اور تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن تو اسی کا نام ہے کہ قرآن اگر ہم پڑھیں تو اس پر عمل کریں اور عمل کرنے کی نیت سے ہی ہم اس کو کھولیں۔ اور قرآن میں دیکھو ابھی بہت کچھ آئے گا ان کی قرآن کی تفسیر میں، اور آگے جتنا ہم پڑھتے رہیں گے ہمارے اوپر دروازے کو انشاءاللہ کھلتے رہیں گے، اور جتنی ہم تفسیر پڑھیں گے اتنے ہی ہمارے ذہن میں وہ باتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کے ساتھ کیا کیا، ہم آگے کیا ہوگا، قیامت کا عذاب منظر آئے گا، ساری نبیوں کے قصے آئیں گے۔ ماشاءاللہ تفسیر اگر کوئی پڑھ لے تو اسے بہت کچھ نالج ہو جائے گی اور پورے قرآن کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ کہنے لگے کیا تم مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ بوڑھا ہو نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا ربك ويبين لنا ما لونها، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھو کہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون، انہوں نے کہا پروردگار سے پھر پوچھئے کہ ہم کو بتائے وہ کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کی مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہم ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی، ہم کو ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو اور اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہاں پر یہ قصہ ہے، دیکھو یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو تھے دو آدمی تھے، تو اس میں ایک جو لڑکی تھی اس کا رشتہ لے کر جب دوسرے خاندان والے لوگ آئے تو ان میں سے لڑکی کے مطلب جو لڑکی کے والد نے منع کر دیا رشتے کو، تو جو دوسرے خاندان والے لوگ تھے انہوں نے لڑکی کے والد کو جو ہے ذبح مطلب قتل کر دیا۔ اب جب لڑکی کے والد کو قتل کر دیا تو وہ لوگ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا، کیونکہ کسی ایک کا نام معلوم نہیں چل رہا تھا کہ کس ایک نے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا کہ اللہ کوئی ایسی صورت نازل فرما دے یا کوئی ایسی شکل تو اختیار کروا دے ہم سے کہ ہمیں پتہ چل جائے قاتل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو ایک بیل ذبح کرو اور اس کا جو کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اور اس جو مردہ جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر لگا دو، اور اس سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بتا دیا کہ تم بیل ذبح کرو۔ تو یہ جو ہے اتنے سوال پہ سوال کرنے لگے، جیسے کہ آیت میں آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ وہ کیسے کلر کا ہو، کیسے رنگ مطلب کیسا ہو، اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ساری باتیں یہ پوچھنے لگے اور اپنے اوپر خود بھاری کر لیا۔ پھر بڑی مشکل سے ایسا بیل ملا تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، پھر اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا اس مردے کے لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ اسی قوم کے اسی وقت کے لیے خاص تھا۔ تو یہ مطلب اسی واقعے کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی اور رکوع پورا ہو گیا ہے،
اور انشاءاللہ ہم کل کو پڑھیں گے 9 رکوع، اور آپ سے دعا ہے کہ آپ تفسیر کو سمجھیں اور جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرمائے اس پر عمل کریں، اور میرے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت نازل سبھی کے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔